انسانوں کے نام افزار ریحان، بلاسفیمی لاز کی تباہ کاریاں۔ شاہ زیب خانزادہ جیو کے پاپولر اور میرے پسندیدہ اینکر ہیں جو سوالات کی چوٹ سے مختلف نوع فتنوں کو توڑتے رہتے ہیں، پوری تیاری و محنت سے پروگرام کرتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے قانون توہین رسالت بلاسفیمی لا کی منفی عملداری کے حوالے سے کئی چشم کشا حقائق واضح فرمائے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا مذہبی حوالوں سے اسلام اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی صفوں میں موجود جنونی ذہنیت کے خلاف مدلل گفتگو کرتے ہوئے وسیع حلقوں میں اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ اپنی عالمانہ آن بان شان رکھ رکھاؤ کے ساتھ منطقی استدلال فرماتے ہوئے بعض اوقات خود نمائی و خود ستائی تک چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لائل پور کے درویش صفت حضرت مولانا محمد اسحاق کے تلمذ کا شرف رکھتے ہیں، لیکن مولانا مرحوم تو بہت ہی سادگی کے ساتھ مرنجا مرنج انسان تھے۔ اپنی بات بڑی عاجزی، متانت اور دلیل کے ساتھ سامعین کو گوش گزار فرماتے، جو دلوں ہی نہیں دماغوں پر بھی اثر انداز ہوتی۔ انجینئر مرزا سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ مناظرانہ انداز کی بجائے مولانا اسحاق اور مولانا وحید الدین خان جیسے بلند فکر علماء و سکالرز کا اسلوب اپناتے ہوئے مذہب میں عاجزی، سادگی، بردباری، تحمل، متانت، شور و حکمت اور اس سے بڑھ کر انسان نوازی کے پہلوؤں کو اجاگر فرمائیں گے۔ یقیناً وہ اس فرق کے حوالے سے پوری آگاہی رکھتے ہیں جو ہمارے مذہب میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے۔ ہمارے روایتی مذہبی طبقات سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کی جڑ یہی ہے کہ انہوں نے حقوق اللہ کے فضائل اجاگر کرتے ہوئے حقوق العباد کی اہمیت کو بڑی حد تک ڈاؤن کر دیا ہے۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز پڑھتے ہو تو اس دوران کیے گئے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا جب آپ حج کر کے لوٹتے ہو تو آپ کے گناہ اس طرح صاف کر دیے جاتے ہیں جس طرح ایک نومولود بچہ ہو، ہمارے روایتی حضرات یہاں یہ وضاحت کرنا اکثر بھول جاتے ہیں کہ معافی سے مراد حقوق اللہ کی معافی ہے۔ جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، ان کی معافی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک بلا جبر و اکراہ خود وہ شخص معاف نہ کرے جس کے حقوق کا آپ نے استحصال کر رکھا ہے۔ مرزا صاحب نے خانزادہ صاحب کے ساتھ اس پروگرام میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے مذہب میں 3 بڑے گناہ ہیں: شرک، قتل ناحق اور بدکاری۔ خدا نے فرما رکھا ہے کہ اگر کوئی صدقے دل سے معافی کا خواستگار ہو تو خدا ان بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ بلاس فہمی کا معاملہ تو ان سے نیچے ہے۔ ناچیز جناب کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ شرک کے حوالے سے یہ بیان موجود ہے کہ خدا شرک نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ دیگر تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں نام بخشنے سے مراد اسلامی عقیدے کے مطابق آخرت یا جہنم کی سزا مراد ہے۔ اس دنیا میں کسی نوع کی سزا کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، البتہ قتل کی سزا آخرت میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی لاگو کی گئی ہے، کیونکہ یہ حقوق اللہ نہیں حقوق العباد کا ایشو ہے۔ اس کے باوجود آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ خداوند اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ وہ شرک یعنی اپنی توہین کرنے والے کو معاف فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنے بڑے شرک کا بھی مرتکب ہو، اسلامی شرع میں اس حوالے سے قطعی کوئی سزا، حد یا تعزیر مقرر نہیں کی گئی ہے۔ تفہیم کے لیے یہاں ایک اور مثال پیش خدمت ہے۔ قرآن میں شراب سے بھی بڑھ کر غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیز اور اس سے بھی آگے لحم خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسے سب سے بڑھ کر ناپاک اور گھٹیا کہا گیا ہے۔ لیکن آپ پوری شریعت کا مطالعہ فرما لیں، خنزیر کا گوشت کھانے پر آپ کو کہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، اور نہ ہی عروج اسلام کے دوار میں اس حوالے سے کبھی کسی کو کوئی سزا سنائی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے والا حقوق اللہ کی خلاف ورزی کا ضرور مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، کسی انسان کے ہیومن رائٹس یا شخصی حقوق کو تو گزر نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ اسی طرح شرک جیسے بڑے گناہ کا مرتکب کسی کے ہیومن رائٹس تو خراب نہیں کر رہا ہوتا، لہذا شریعت میں اس کے خلاف بھی سزا کی کوئی حد یا گنجائش موجود نہیں۔ کیا ہمارے آقا کے دور میں پورے عربستان میں مشرکین موجود نہیں تھے؟ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی کہیں کسی کو موت اس بنیاد پر سزا نہیں دی گئی کہ وہ شرک یا خدا کی توہین کا مرتکب ہوا ہے، حالانکہ قرآن میں خدا کی قدر یا ناموس کا خیال نہ کرنے کو زیادہ سنگین کہا گیا ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر۔ امام ابن تیمیہ جیسے علماء نے توہین خدا اور رسول کے حوالے سے جن حدیث یا واقعات کو بنیاد بنایا ہے وہ ہمارے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کی مناسبت سے ہیں اور شخصی حقوق پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر اسے شرک یعنی خدا کی توہین تک بھی لے جائیں تو پھر بھی اس سلسلے میں بہت سے ریفرنسز موجود ہیں کہ اس کے مرتکب کسی بھی شخص کو رجوع کرنے یا 3 دن تک توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا موقع دیا گیا۔ ہماری نظر میں بلاسفہمی عوامی حقوق کا نہیں، خالص اللہ رسول کے حقوق کا معاملہ ہے، جو ہم سب دنیا داروں سے کہیں زیادہ پکڑ کرنے والا، زیادہ جابر و کوہاز، زیادہ طاقت والا اور سزا دینے کی طاقت رکھنے والے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے خدا نے جہنم کی تحت آگ تیار کر رکھی ہے اور ہمیں اسی فرمان پر اکتفا کرنا چاہیے، لہذا دنیا میں کسی فرد کو خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انجینئر مرزا کی یہ تجویز تمام اہل فکر کے لیے قابل غور ہے، وہ اس پر ضرور مکالمہ کروائیں، اسی سے اس قانونی شک کا غلط استعمال روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس قانونی شک کی
آڑ لے کر یہاں کتنے بے گناہوں کی زندگیاں اجیرن بنتی چلی آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اڈیالہ جیل کی چکیوں میں بند چند بے گناہوں کی مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن میں ایک شہباز بھٹی مرحوم کے بھائی پادری ظفر بھٹی کی مثال ہے۔ اس بد نصیب نے اپنی زندگی کے قیمتی 13 برس پیرانہ سالی کے باوجود جیل کی صوبتوں میں کاٹے اور اس حال میں پہنچ گئے کہ جب رہا ہوئے تو تیسرے دن ہی موت ہو گئی۔ اس پڑھے لکھے بزرگ انسان کی دلسوز کہانی سناتے ہوئے انجینئر مرزا نے بتایا ہے کہ بلاسفیمی کے جھوٹے کیس میں جس جج نے انہیں سزا سنائی، وہ جج خود اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر جیل میں ان کے پاس معافی مانگنے آئے، یہ کہتے ہوئے کہ میں مجبور تھا، میں بحثیت جج مذہب کا مفاداتی استعمال کرنے والے جتھے کے ہاتھوں اس قدر بے بس تھا کہ مجھے ایک بے گناہ بزرگ کو سزا سنانی پڑی۔ انجینئر مرزا نے ایک 20 سالہ نوعمر لڑکی کی داستان غم سناتے ہوئے بیان کیا ہے کہ پب کھیلتے ہوئے ایک لڑکے کی جنسی ہوس کو انکار کرنے کی پاداش میں توہین مذہب کے کیس میں پھنسا دی گئی۔ یوں اپنی زندگی کے 5 قیمتی برس اسے ناحق جیل کی چکی میں گزارنے پڑے۔ ایک نابینا قیدی جس کے پاس بٹنوں والا فون تھا، اس پر الزام لگا کہ اس نے اپنے فون سے توہین امیز مواد شیئر کیا ہے اور سزا ہو گئی۔ ایک ذہنی طور پر بیمار فاتر العقل پاگل نوجوان پر بلاسفیمی کی FIR کاٹی گئی، حالانکہ میڈیکل بورڈ نے اسے ذہنی بیماری کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، اس کے باوجود وہ جیل کاٹ رہا ہے۔ اس نوع کی کتنی مثالیں ہیں۔ مذہب کے مقدس نام پر جذبات بھڑکانے والوں نے اس ایشو کو کس طرح باقاعدہ اپنا دھندا یا بزنس بنا رکھا ہے۔ اس حوالے سے جیو کے معروف اینکر شاہ زیب خانزادہ کچھ عرصہ قبل اپنا ایک تفصیلی تحقیقی پروگرام پیش کر چکے ہیں، جس میں یہ مکروہ دھندا کرنے والے مذہبی گروہ کے ساتھ ان وکلاء کی تفصیلات بھی موجود ہیں، جنہوں نے جعلی شہادتوں یا گواہیوں کے لیے مخصوص لوگ رکھے ہوئے تھے، اور ایسے ہر مقدمے میں وہی مخصوص لوگ نہ صرف جعلی FIR کا اہتمام کرتے بلکہ سزا دلوانے یا مکہ کرنے کے لیے وہی مخصوص لوگ سہولت کار، شہادتی اور وکیل بنتے۔ یہ ساری تفصیلات سامنے آنے کے بعد ریاستی ذمہ داری ہے کہ ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن اس حوالے سے دیگر تمام تفصیلات اکٹھی کرتے ہوئے اس گناہونے فعل کے مرتکبین کو نہ صرف سوسائٹی میں ننگا کرے بلکہ انہیں اس طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ آئندہ کوئی مذہب کا مفاداتی استعمال یا دھندا نہ کر سکے۔ سچائی تو یہ ہے کہ توہین مذہب یا رسالت کے اصل مرتکبین تو یہ لوگ ہیں جن کی کرتوتوں کے باعث ہمارے نوجوان تیزی سے الحاد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کیسے کیسے انسانیت سوز واقعات روا رکھے گئے ہیں۔ کس طرح بلاسفیمی کے نام پر ایک حاملہ مسیحی خاتون کو اس کے خامد سمیت بھٹے میں جلتی آگ کی بھٹی میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ وہ واقعہ تو سب کو یاد ہے جب سیالکوٹ میں سری لنکن بد نصیب کو کتنی اذیت اور بے دردی کے ساتھ مارا گیا اور پھر اس کی لاش کو بھی آگ میں جلایا گیا۔ گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن کو بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں گاڑی کے پیچھے رسے سے باندھ کر شہر کی سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے مار ڈالا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ نہیں ملزم کوئی اور تھا۔ ہمارے ملکیہ میں کسے معلوم نہیں ہے کہ ایک فیکٹری اونر نہایت شریف نیک دل انسان کو پولیس کی موجودگی میں ہجوم نے بے دردی سے قتل کر دیا، جس سے فیکٹری کے کسی ملازم کی رنجش تھی۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے مولوی صاحب کو اطلاع دی، جنہوں نے بلا تصدیق لاؤڈ سپیکر پر توہین رسالت کے اعلانات کرتے ہوئے ہجوم اکٹھا کیا اور دعویٰ بول دیا۔ ہمارے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کھلے بندوں اس نوع کے اعلانات کیے گئے کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ جو سچا مسلمان ان کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 5 کروڑ انعام دیا جائے گا۔ ہمارے انہی قابل و فاضل چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک مقدمے میں من پسند فیصلہ نہ آنے کی پداش میں ایک معروف مذہبی رہنما نے جتھا اکٹھا کرتے ہوئے پوری سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا اور پھر کورٹ روم میں اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے جج صاحب کو دھمکی دی کہ آپ اپنا فیصلہ اسی وقت فوری بدلیے، ورنہ شمع رسالت کے پروانے ہزاروں کی تعداد میں آپ کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں اور اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ خود اس غریب درویش کو بھی اپنی عملی زندگی یا فرائض کے انجام دہی کے دوران اس نوع کے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ کس طرح بلاسفیمی کا الزام لگاتے ہوئے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی اندر سے اخلاقی طور پر کھوکھلی ہو چکی ہے۔ گورنر سلمان تاثیر کا گناؤنا قتل کس قدر دردناک مثال ہے، جن کی برسی حال ہی میں منائی گئی، لیکن ان کے قاتل کو اولیائی کے مقام پر فائز کیا جا چکا ہے۔ ناچیز یہاں پروفیسر جنید حفیظ کا ذکر کرنا اپنی اخلاقی انسانی ذمہ داری سمجھتا ہے، جو ایسے ہی ناحق کیس میں جیل کاٹ رہے ہیں اور ان کا کیریئر ہی نہیں جوانی بھی برباد کر دی گئی ہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے بے گناہوں کو پولیس کسٹڈی میں ہی کوئی پولیس والا عشق رسول پار کرتا پایا گیا، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اب اگر ہمارے طاقتوروں یا مریم بی بی کو ادراک ہوا ہے تو شاید کچھ مثبت اقدامات کی توقع ابس نہ ہو۔